السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد وما قدر الله حق قدره۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نستحیی والحمد للہ۔ قال لیس ذاک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما هوى وتتذكر الموت وما بلبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں توفیق بخشی اور ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادات کو، ہماری نمازوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اللہ ہمیں ان کا بھی مستحق بنائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، جس طرح اللہ رب العالمین کی قدر کرنے کا حق تھا، تم نے ویسی اللہ کی قدر نہیں کی۔ جیسا اللہ کی پہچان اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل نے اپنی اپنی قوموں کو کروائی ہے، ویسے تم نے اللہ کی پہچان کی نہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، دنیا کائنات کے لوگوں، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ اے میرے صحابہ، اللہ کی حیا اس طرح کرو جس طرح اللہ کی حیا کرنے کا حق ہے۔ قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نستحی والحمد للہ۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ہم اللہ کا حیا کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا حیا پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس ذاک، میرا وہ مقصد نہیں ہے جو مقصد تم سمجھ رہے ہو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ولیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، اللہ کی قدر، اللہ کی پہچان، اللہ کی حیا اس طرح کرو جس طرح اللہ کی حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعى، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے سر اور سر کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کرو۔ اپنے سر کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت۔ ان تحفظ الرأس وما وعى، یہ قاعدہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سر کی حفاظت کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ سر انسان کو اس لیے دیا ہے کہ یہ سر اللہ کے سامنے جھکے، یہ سر کسی غیر کے سامنے نہ جھکے۔ اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ خالق و مالک کو کرنا ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى واسجد واقترب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے سجدوں کے ذریعے میرے قریب ہو جائیں۔ تو گویا جو انسان اللہ کو سجدہ نہیں کرتا اس نے اللہ کا حیا نہیں کیا، جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، عبادت محض اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، لمبے لمبے سجدے کرنا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جناب جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ ہو تو پھر اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر یہ سوچ بٹھاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہر وقت انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسان کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس وقت کون سے کام کرتا ہے، عبادت اللہ کی کیسے کرتا ہے، نماز میں اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، نماز میں اس کی فکر کیا ہوتی ہے، نماز کے اندر اس کے دل کے اندر کون کون سے خیالات آتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو انسان کے دلوں کے اندر اٹھنے والی سوچوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سر کے بعد سر کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ان کی بھی حفاظت کی جائے۔ آنکھوں کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی؟ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے مومن عورتوں اور مردوں، جب تم بازار میں نکلو تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھا کرو۔ بازار میں جب تم جاؤ تو اب تمہاری نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، غیر محرم کی طرف تمہاری نگاہیں نہ ہوں۔ یہ مومن مردوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اور مومنہ عورتوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تم بازار میں جاؤ تو اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ آج گزرتے موجودہ حالات کے ساتھ واقعات ہمارے سامنے ہیں، ہم اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، جب بازار میں جاتے ہیں تو منہ اٹھا کے کبھی کسی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں کہ جب تم بازار میں جاؤ تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ ایک شخص نے، دانا آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا تم بازار جا رہے ہو تو اپنی بہن کی حفاظت کرنا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں اکیلا بازار میں جا رہا ہوں، میری بہن تو گھر ہے۔ تو باپ نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، تم نے اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ بیٹے نے باپ سے کچھ کہا اور چلا گیا، باپ کی بات کی توجہ نہیں کی، اس نے بازار میں گیا، اس نے کسی غیر محرم کا بوسہ لے لیا۔ ابھی وہ انسان گھر پلٹا نہیں، گھر واپس آیا نہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ایک بزرگ آیا، اس نے آ کے کہا کہ بیٹا مجھے پانی چاہیے۔ اس چھوٹی بیٹی نے دروازہ کھولا، اس بزرگ کو پانی پلایا،
پانی پلانے کے بعد اس بزرگ نے اس بچی کا بوسہ لیا، یہ واقعہ اس کا باپ دیکھ رہا تھا۔ یہ تو عربی کا مقولہ ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بسا اوقات کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جب انسان دنیا کے اندر وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اس کا عذاب دیتے ہیں اور اللہ آخرت میں بھی اس کا عذاب دیں گے۔ بیٹا گھر آیا، باپ نے کہا کہ بیٹا لگتا ہے کہ تم نے اپنی بہن کی عزت کی حفاظت نہیں کی۔ ایک بزرگ آیا تھا، اس نے آ کے تمہاری بہن کا بوسہ لیا ہے۔ تو بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا ہاں ابا جان، میں نے بھی بازار کے اندر کسی غیر محرم عورت کا بوسہ لیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستو، عزیزوں، ہمیں اس چیز کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت محفوظ رہے، ہماری بہن محفوظ رہے، ہماری بیٹی محفوظ رہے، ہماری بیویاں محفوظ رہیں، ہماری مائیں محفوظ رہیں، تو ہمیں عورتوں کی اور ہمیں دوسروں کی عورتوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کو بھی اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں جیسا سمجھنا چاہیے۔ اللہ خالق و مالک ہمیں ہماری نظروں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالے رنگ کی عورت آئی۔ اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کیجئے، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جب یہ غشی میرے اوپر طاری ہوتی ہے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہتی ہے میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے شفا دے دیں گے، لیکن اگر تو اس بیماری کے اوپر صبر کرتی ہے تو وَلَكِ الْجَنَّةُ، اللہ نے تیرے لیے جنت رکھی ہے۔ صحابی تھی، کہنے لگی اللہ کے رسول، دنیا میں آنے کا مقصد تو یہی ہے کہ انسان کو آخرت میں جنت مل جائے، اور جس بات کی گواہی آپ دے دیں کہ اگر میں اس بیماری پہ صبر کر لوں تو اللہ مجھے آخرت میں جنت دیں گے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ جب مجھے غشی آئے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اس بیماری کی وجہ سے، تو میرے جسم سے پردہ ہٹ جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ صرف اللہ سے اتنی دعا کر دیں کہ جب میرے اوپر یہ بیماری کے اثرات آئیں تو اس وقت میں بے پردہ نہ ہوں۔ تو صحابیات پردے کی اتنی فکر کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعا، سر کی حفاظت کہ غیر اللہ کے سامنے نہ جھکے، آنکھوں کی حفاظت کہ کسی غیر محرم عورتوں کی طرف نہ اٹھیں، بازار میں جائیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے جائیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کانوں کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی؟ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی جس سے وہ دیکھتا ہے؟ کیا ہم نے انسان کو دو کان نہیں دیے جس سے وہ اللہ کی اور دوسری تیسری باتیں سنتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دو رستے نہیں دکھائے، ایک بھلائی کا رستہ ہے، ایک شر کا رستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی بولتا ہے، جو بھی لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ نے دو فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، انسان جو بولتا ہے فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اب انسان گالیاں بھی دیتا ہے، انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، انسان دھوکے والی باتیں بھی کرتا ہے، انسان گانے بھی گاتا ہے، انسان چغلیاں بھی کرتا ہے، انسان بغاوتیں بھی کرتا ہے، انسان اللہ کی نافرمانی والے بول بھی بولتا ہے۔ تو ہر چیز جو انسان بولتا ہے اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطِرٍ، چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑی سی بڑی بات اللہ خالق و مالک اپنے فرشتوں کے ذریعے انسان کی لکھوا رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے جب رجسٹر کھولے جائیں گے تو لکھا ہوگا اس نے فلاں موقع پہ جھوٹ بولا ہے، لکھا ہوگا اس نے فلاں موقع پہ فلاں انسان کو گالی دی ہے، لکھا ہوگا رجسٹر کے اوپر اس نے فلاں موقع کے اوپر فلاں انسان کے بارے میں یہ غلط بیانی کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ہر خطبے میں ہم یہ اپنے ائمہ اور خطباء سے یہ آیت سنتے ہیں کہ اے ایمان والو جب بھی بولو سچی اور سیدھی بات کیا کرو، یہی قرآن کا فیصلہ ہے۔
تو اللہ خالق و مالک ہمیں اپنے زبان کی، اپنے آنکھوں کی، ہمیں سروں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتا ہے اسے چاہیے فلیقل خیرا او لیصمت، جب بولے تو خیر کا جملہ بولے، جب بولے تو قرآن کی آیت بولے، جب بولے تو کسی کی بھلائی والی باتیں بولے، جب بولے تو کسی کو سیدھا راہ دکھانے کی باتیں کرے، جب بولے تو اچھی بات اور اچھی گفتگو کرے، وگرنہ واو لیصمت۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچھا نہیں بول سکتے تو خاموش رہنا بھی عبادت ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ جب ہم نہیں بولیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ خالق و مالک ہمیں سیدھا اور سچا بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج واقعات ہمارے سامنے ہیں، ہم اپنے سگے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف دے رہے ہیں، ہم اپنوں کو اپنی زبان سے ایسے ایسے زخم لگاتے ہیں جو ہاتھوں کے دیے ہوئے زخم تو بسا اوقات صحیح ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے نکالا ہوا جملہ اور زبان سے دیا ہوا زخم کبھی انسان نہیں بولتا ہے۔ انسان کے ذہن میں وہ بات پیوست ہو جاتی ہے، اسے وہ بات نقش ہو جاتی ہے اور حفظ ہو جاتی ہے، رہتی دنیا تک انسان اس بات کو نہیں بولتا کہ فلاں موقع پہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی۔ تو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھائیں۔ ہر وقت اپنے کے لیے، اپنے اپنوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، سب کے لیے خیر کا باعث بن جائیں۔ ایسے انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی بھلائی ہے جو خود بھی خیر کے اوپر ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی خیر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت پوچھا کرتے تھے، سوالات کیا کرتے تھے کہ کہیں ہم خسارے میں تو نہیں جا رہے۔ ایک صحابی آئے، آ کے اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجات کیسے ملے گی؟ آخرت میں اللہ کے عذابوں سے نجات انسان کو کیسے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ آمنہ کے لال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو، اگر آخرت میں اللہ کے عذابوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہو، اور اگر آخرت میں اللہ کی رحمت کا مستحق بننا چاہتے ہو تو پھر 3 کام کر لو، اللہ تمہیں آخرت میں بھی نجات دے دیں گے اور اللہ تمہیں دنیا کے بھی فتنوں سے بھی نجات دے دیں گے۔ فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو ایسا یعنی سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوتی تھی، جامع ترین گفتگو فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی نے یہ پوچھا اللہ کے رسول آخرت میں نجات کیسے ملے گی؟ بہت بڑا سوال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں یہ جواب دے دیا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے؟ جب بولنا ہے سیدھی بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے، کسی کو اپنی زبان کے ذریعے تکلیف نہیں دینی، کسی کے بارے میں غیبت نہیں کرنی، کسی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا، تو اللہ خالق و مالک تمہیں آخرت کے عذابوں سے نجات دے دیں گے۔ جب انسان بولتے وقت سوچ کے بولے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں تو وہ اللہ کی نافرمانی والے جملے نہیں بولے گا، تو وہ اللہ کی نافرمانی والے بول اپنی زبان سے نہیں نکالے گا۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا اپنے آپ وابکی علی خطیئتک، اپنی گناہوں کے اوپر، اپنی غلطیوں کے اوپر رویا کرو۔ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، آخر انسان ہے، گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ بہترین مسلمان مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو غلطی کے بعد فوراً رجوع الی اللہ کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو جب تم سے غلطی ہو جائے
جب تم سے گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو فوراً اللہ کے طرف پلٹ آؤ اور اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد، اپنے گناہوں کے اوپر اللہ کے سامنے رونے کے بعد، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کے گناہوں کو بھی معاف کرنے پہ قادر ہوں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں میں ان گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ موجود تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اتنے زیادہ گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تلک پہنچ جائیں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تلک پہنچ جائیں، لیکن ان گناہوں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہ کیا ہو، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں ساری زمین مغفرت کی بھر کے اس بندے کا استقبال کروں گا۔ جو انسان گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگ لے، اپنے گناہ پہ توبہ کر لے، اپنے گناہوں پہ، اپنی غلطیوں پہ نادم ہو جائے، اللہ کے سامنے آ کے جھک جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ خالق و مالک اس انسان کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ خالق و مالک ہمیں ان تمام کاموں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو زیادہ وقت گھر کے اندر رہو۔ جو انسان دنیا کے عذابوں سے اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، نجات پانا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 عمل بتائے ہیں۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اپنے آپ کو گھر کے اندر زیادہ وقت دیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، خود کی تربیت کریں، اپنی بیوی کی تربیت کریں، اپنے بہن بھائیوں کی اچھی تربیت کریں۔ جب آپ اپنے گھر سے فضول باہر نہیں نکلیں گے، آپ دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے اندر بھی راحت اور سکون نازل فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دیتے ہیں جہاں سارے لوگ مل جل کر اکٹھے رہتے ہوں۔ اور اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے اوپر انسان نادم ہو، اللہ خالق و مالک سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حیا کرنے کا دوسرا حق یہ ہے وَمَا تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا هَوَا، کہ انسان پیٹ اور اس کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت فرمائے۔ سر کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ جب انسان یہ حفاظتیں کر لے گا، یہ وجود اللہ کے تابع ہو گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ اب تم نے اپنے پیٹ کی، اپنے دل کی، اپنے سینے کی اور اس کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پیٹ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خالق و مالک بھی پاک ہیں اور اللہ پاک چیز کو ہی پسند فرماتے ہیں، اللہ پاک چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد ایک آدمی کا ذکر کیا کہ ایک ایسا آدمی ذکر الرجل یطیل السفر، ایک ایسا بندہ جو دور دراز کا سفر کر کے آیا، اس کے ہاتھ خاک آلود ہیں، اس کے بالوں کے اندر گرد و غبار ہے، اس کی داڑھی کے اندر گرد و غبار ہے، لیکن جب وہ اس انسان سفر میں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ مسافر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ لیکن ایک ایسا بندہ جو دور دراز کا سفر کر کے آئے اور اس کے بال، اس کے کپڑے خاک آلود ہوئے ہوں اور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا کرے، لیکن اس انسان کا نہ کھانا حلال کا، نہ پینا حلال کا، نہ اس کا لباس حلال کا، اور اس کی پرورش بھی حلال طریقے سے نہیں ہوئی، وما یستجاب لذالک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ایسے انسان کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ جس انسان کا نہ کھانا حلال کا ہے، نہ پینا حلال کا ہے، نہ لباس حلال کا ہے، نہ اس کی پرورش حلال کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان اللہ سے دعائیں بھی کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ تو ہر وقت انسان کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں جو لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہوں یا جو میں لقمہ اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہوں، کہیں وہ حرام کا تو نہیں ہے، کہیں وہ کسی سے چھینا ہوا تو نہیں ہے،
کہیں وہ کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے پالتے نعوذ باللہ اللہ کے عذابوں کا مستحق بن جاؤں۔ تو ہر وقت انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کا مال حلال طریقے کا ہو۔ پھر اگر اپنے بچوں کو انسان حلال رزق کھلائے گا، خود حلال طریقے سے کھائے گا، تو اللہ خالق و مالک ایسے انسان کی دعا کو بھی قبول فرمائیں گے اور اس کی اولاد کو بھی اللہ حلال کی اولاد بنا دیں گے۔ اس کی اولاد کے ذہنوں میں اللہ یہ بات ڈال دیں گے کہ کون سے کام اللہ کی نافرمانی والے ہیں اور کون سے کام اللہ کی فرما برداری والے ہیں۔ تو ایسا انسان جو اپنے آپ کو حلال کے طرف لے آئے اور اپنے بیوی بچوں کو حلال کی طرف لے آئے، وہ اللہ خالق و مالک کا نیک اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو حلال کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے پالتے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتا، دن رات محنت کرتا ہے، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، بس جو آئے اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، دوستو، عزیزو، جو انسان رزق اللہ خالق و مالک نے انسان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رزق کا، اپنے مقدر کا آخری لقمہ کھا نہیں لیتا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی۔ تو جو انسان کو رزق ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان حلال کی طرف آئے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کی حفاظت کرنے کے بعد دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہوتی ہے انسان کی، اس کی بھی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مجھے دو جبڑوں کے درمیان کی حفاظت کی دے دے، ضمانت دے دے، اور دو ٹانگوں یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی ضمانت یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے، مرتے مر جائیں لیکن جھوٹ کبھی نہ اختیار کرے۔ سچ کے دامن کو جو انسان مضبوطی سے تھامتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی ایسے انسان کی مدد فرماتے ہیں اور ساری مشکلیں اللہ آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ آخرت میں بھی ایسے انسانوں کو انعام فرماتے ہیں۔ جھوٹ کا اپنی زندگی میں کبھی سہارا نہ لیں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں یہ بات اتنی ڈال دیں کہ بیٹا جو مرضی ہو جائے، آپ نے کبھی بھی اپنے اساتذہ سے، اپنے ٹیچروں سے، اسکول میں اپنے دوستوں سے، گھر کے اندر اپنے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی لینے والا آیا، کسی نے کسی سے ادھار لینا تھا، دروازے پہ بیل ہوئی، دستک ہوئی، تو چھوٹا بچہ آیا، اس نے دروازہ کھولا، سامنے جو بندہ تھا اس نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کے ابو سے ملنا ہے، آپ ان کو بلائیں۔ تو وہ کہتا ٹھیک ہے جی، میں پاپا سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ گھر میں آیا، باپ موجود تھا، اس نے کہا کہ بیٹا کون آیا دروازے پہ؟ کہا فلاں انکل آئے ہیں، وہ آپ سے پیسے لینا چاہتے ہیں، آپ ان کی بات سن لیں۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ ان سے جا کے کہو ابو گھر نہیں ہے۔ اب یہاں بیٹا کیا سیکھے گا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، غلط بیانی کرنا جائز ہے۔ خدا را اپنے بچوں کی تربیت کبھی ایسا نہ کریں کہ جس سے آپ کے بچے غلط راہ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں۔ بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو ہم بڑے کرتے ہیں، بڑے جو کریں گے بچوں کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ تو خود کی تربیت آپ کے بچوں کے اندر رنگ لکھائے گی۔ اگر آپ کی اپنی تربیت اچھی ہے تو آپ کے بچوں کی تربیت اللہ خالق و مالک کبھی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ سچ بولنے والے ہیں تو آپ کے بچے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے۔ اگر آپ حلال کھانے والے ہیں تو آپ کے بچے کبھی حرام کی طرف نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو انسان مجھے دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دیتا ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی عزتوں کو محفوظ کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت انسان خود کرے، اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھائے،
اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے، انسان اپنے وجود کی حفاظت کرے، اللہ خالق و مالک اس کے گھر کے وجود کی، اس کی عزت کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ خالق و مالک ہم سب کی عزتوں کو اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ خالق و مالک نے زنا کی طرف جانے والے رستوں کو بند کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی نگاہ اٹھتی ہے زنا کرنے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھے، اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف لپکے، ان کو چھوئے، ان کو پکڑے۔ کانوں کا زنا یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے کانوں سے سنے۔ زبان کا زنا یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو، اس کے تذکرے کو اپنی زبان کے اوپر جاری کرے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں مل کے اس زنا کی تصدیق کرتی ہیں تو پھر انسان آتا ہے شرمگاہ کی طرف۔ یصدقہ و یکذبہ، دل مطمئن ہو، زبان مطمئن ہو، آنکھ مطمئن ہو، کان مطمئن ہو، ہاتھ مطمئن ہو، تو پھر انسان کا یہ وجود جو جنسی خواہش ہوتی ہے، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یصدقہ و یکذبہ، پھر انسان کی شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کی آنکھ جو اس حرام چیز کو دیکھتی ہے، اس سے پھر سوچ آتی ہے، سوچ کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں۔ جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر وجود اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا دروازہ ہے آنکھ۔ جب آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو اللہ خالق و مالک آپ کے سارے جسم کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں اپنی بیٹی کو پہچانے گی، نہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کا ساتھی ہوگا، دوست عزیز و اقارب ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ ہر انسان ربی نفسی کا ترانہ گا رہا ہوگا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہوگا کہ آج اللہ کے عذابوں سے میں بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ آج مجھے اپنی جہنم سے محفوظ کر لے۔ نہ بیٹے کی پرواہ ہے جس کی خاطر ہم دنیا کے اندر دن رات ایک کر دیتے ہیں، نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے۔ اپنے بیوی بچوں کی تربیت کو ہم نہیں سوچتے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ہلنا شروع ہو جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے بوجھ اٹھا کے باہر پھینک دے گی۔ جو صدیوں پہلے ہم سے جدا ہو چکے وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ آج زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ زمین ہماری حفاظت کرنے والی ہے، لیکن یومئذ تحدث اخبارها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا یہ قرآن ہر روز بول بول کے ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تو کس طرف چل رہا ہے؟ تجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تجھے اللہ نے اپنے دین کا داعی بننے کے لیے پیدا کیا، تجھے اللہ نے اپنے دین کی طرف چلنے کے لیے پیدا کیا، لیکن تو آج دنیا کے اندر آ کے اللہ کی ان تمام نعمتوں کے باوجود تو نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین کا وہ ٹکڑا بول کے گواہی دے گا جہاں کھڑے ہو کے حضرت انسان دھڑلے سے گناہ کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمرے میں بند ہیں، دروازہ بند ہے، لائٹ بند ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ بھائی دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار دیکھ رہا ہے، موبائل پاس ہے، جو مرضی دیکھتے جاؤ، جیسے مرضی ویب سائٹ کھولتے جاؤ، اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جاؤ۔ کل قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیو، یومئذ تحدث اخبارها، زمین کا وہ حصہ بول کے گواہی دے گا جس حصے پہ ہم کھڑے ہو کے یا لیٹ کے یا بیٹھ کے ہم گناہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین کی آیت ہے، ہر روز ہم یہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ انسان کے منہ کے اوپر تالا لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ بول کے گواہی دیں گے کہ کس موقع کے اوپر کھڑے ہو کے اس انسان کے اس ہاتھ نے کون سا
گناہ کیا، انسان کے کان بول کے بتائیں گے کہ اللہ فلاں موقع کے اوپر اس نے یہ تیری حرام کردہ چیز کو سنا، انسان کی آنکھ بول کے گواہی دے گی اے اللہ اس فلاں موقع کے اوپر اس نے تیری اس دی ہوئی نعمت کو غلط استعمال کیا، انسان کا وجود بول کے گواہی دے گا کہ اے اللہ اس نے فلاں موقع کے اوپر میرے ساتھ یہ ظلم کیا، انسان کے پاؤں بولیں گے، جو انسان ان پاؤں کے ساتھ چل کے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان پاؤں کے ساتھ چل کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسان کے پاؤں بول کے بتائیں گے کہ یہ انسان کہاں گیا تھا، یہ مسجد کی طرف آیا تھا کہ فلم دیکھنے کے لیے گیا تھا، یہ مسجد کی طرف آیا تھا یا اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے چوکوں چورستوں میں کھڑا ہو کے لوگوں کی عزتوں کو دیکھتا رہا، یہ نماز کے وقت مسجد میں موجود تھا یا اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا؟ تو اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کا تیسرا ذریعہ، تیسرا عمل یہ ہے وَتَتَذَكَّرُ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، انسان ہر وقت موت کو یاد رکھے، آخر مرنا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے ہاتھوں سے، اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے کتنے پیاروں کو منو من مٹی کے نیچے دفن کر دیتا ہے، لیکن جنازے کے وقت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کا جنازہ ہوتا ہے اور پیچھے انسان کھڑا ہو کے ہنس رہا ہے، اپنی باتوں میں مصروف ہے۔ وقت تو یہ تھا، عمل تو یہ تھا کہ انسان اس کی موت سے نصیحت حاصل کرے کہ آج یہ چلا گیا ہے کل میں نے بھی جانا ہے، اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے عقل مند دانا انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اگر آج انسان کو اس دنیا کے امتحانات کے بارے میں بتا دیا جائے کہ آپ کو کل آپ کا انگلش کا امتحان ہے، آپ کو فلاں فلاں سوال آئیں گے، انسان ساری رات بیٹھ کے ہفتہ پورا لگا کہ اس انسان ان سوالوں کی تیاری کرے گا، ان کے جوابات تلاش کرے گا، اس کی محنت کرے گا، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ نے بھی ہمیں وہ سوال بتائے ہیں جو اللہ کے فرشتوں نے قبر کے اندر ہم سے کرنے ہیں۔ اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کا من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ سوال ہمارے سامنے ہے۔ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، جیسا کہ اللہ کرنے کی قدر کرنے کا حق تھا ویسا ہم نے قدر کی نہیں ہے۔ ہم سوال ہمارے سامنے ہیں، 60 سال 50 سال 30 سال 20 سال زندگی ہے ہماری، لیکن ہم ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں ناکام ہیں۔ تو اللہ خالق و مالک کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَتَتَذَكَّرُ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، ہر وقت انسان اپنے ذہن میں یہ رکھے، جھوٹ بولتے وقت یہ انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کیا میں یہ جھوٹ بولتے بولتے اگر مجھے موت آ جائے تو کل قیامت کے دن میرا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جس حالت میں موت آتی ہے، انسان کل قیامت کے دن اللہ خالق و مالک ویسی حالت میں اس کو اٹھائیں گے۔ اگر آپ کا سر سجدے میں ہے، آپ مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ سجدہ کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اللہ نہ کرے مر جائے تو کل قیامت کے دن بھی آپ ویسی حالت میں اٹھیں گے جیسی حالت میں آپ فوت ہوئے تھے۔ اللہ خالق و مالک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اور وضو کی حالت میں ہمیں موت آئے، مسجد کے اندر ہمیں موت آئے، شہادت کی اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اچانک موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، اللہ کی قدر کرنا چاہتے ہو تو پھر دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیں۔ اگر اللہ کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر اپنے دل کو نہ لگائیں، دنیا کی نعمتوں کو اتنا سمیٹیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ساز و سامان ہے۔ ایک مسافر کی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسافر جب اپنا سفر طے کرتا ہے، سفر طے کرتے کرتے وہ تھک گیا، ایک درخت کے ساتھ اس نے سہارا لیا، اس سائے کے نیچے کچھ دیر بیٹھا، سانس لی، اپنا جو کچھ اس کے پاس تھا کھانا کھایا، پانی پیا، اور پھر اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ میری منزل نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا دنیا کو اسی طرح سمجھو جیسے تم اس دنیا کے اندر مسافر ہو، دنیا کے اندر دل نہ لگاؤ۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے جو دنیا کو اپنا مقصد نہیں سمجھتا، آخرت کو اپنا مقصد سمجھتا ہے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ تمام کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اپنے سر کی حفاظت کرنے کی، اپنے پیٹ کی حفاظت کرنے کی، اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنے کی، اور دنیا کے اندر دل نہ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اسی حدیث کی تشریح میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ 4 کام انسان کر لے گا گویا اس انسان نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ سنا اور سنایا اللہ تعالیٰ اس کو یاد کر کے اپنے گھروں تک، اپنے بیوی بچوں تک، اپنے رشتوں تک، رشتہ داروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مرتے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ جس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ خالق و مالک ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔